بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ایسا عمل ہے کہ جس سے تمام نیکیاں، تمام اخلاقی اور تمام معاشرتی نیکیاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ جس نے شریک ٹھہرایا تو مالک کائنات نے دو ٹوک الفاظ کے اندر اس کا انجام بھی بتا دیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا فَمَن یُشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَیْهِ الْجَنَّةَ، اس کے لیے جنت جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ دنیا جہان کے اندر جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں، جتنے بھی قتل ہو، زنا ہو یا اور برائیاں ہوں، سب ظلموں سے زیادہ بڑا ظلم جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام جو بیان فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر اگر کوئی بندہ، کیونکہ زبردستی نہیں ہے دین کے اندر، دنیا کے اندر جو ہے وہ زبردستی نہیں ہے، راستہ بتا دیا ہے مالک کائنات نے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو آخرت کے اندر اس کی تمام نیکیاں، اس کی تمام جو آشائیاں اس طرح ختم کر دی جائیں گی جس طرح ایک راکھ کا ڈھیر جو ہے، ایک آندھی آتی ہے، ہوا کا ایک جھونکا آتا ہے، اس کو لے اڑتا ہے، تمام کی تمام نیکیاں جو ہیں اس کی ملیاں میٹ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانعام کے اندر اپنے 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بالفرض محال یہ میرے چنے ہوئے بندے، یہ میرے چنے ہوئے بندوں میں سے بھی اگر کوئی شرک کر بیٹھتا تو میں اس کا سارا کے سارا سرمایہ مال ضائع کر دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علیحدگی سے مخاطب کر کے بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض محال آپ سے بھی اگر شرک سرزد ہو جاتا تو آپ کا بھی کیا کرایا جو میں نے کر دینا تھا، یعنی کہ آپ کا سرمایہ مال بھی ضائع کر دینا تھا۔ اس لیے شرک ایسی وہ بلا ہے، ایسا وہ عمل ہے جس سے انسان جو ہے آخرت کے اندر جو ہے تو مالک فرماتا ہے کہ آخرت کے اندر ان ظالموں کا کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا آخرت کے اندر شرک کرنے والوں کا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے آنکھیں کھول کر دل و دماغ کو حاضر کرتے ہوئے اپنے رب کی، اپنے مالک کی خالص کر کے بندگی کی جائے، کیونکہ مالک حق رکھتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ وہ اس لیے کہ زمین اللہ نے بنائی ہے، آسمان اللہ نے بنایا ہے، ہمیں کھانے پینے کا جو بندوبست جو ہے، اناج، پھل ہیں اور بہت سارے جو ہمارے لیے چرند پرند جانور پیدا کیے ہیں ہمارے فائدے کے لیے، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے ہمارے لیے، تو پھر مالک حق رکھتا ہے فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، کہ خالص کر کے اس مالک کی بندگی کی جائے، اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے اس اللہ کی بندگی کی جائے۔ خالص بندگی اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ میں ہر چیز کا خالق اور مالک ہوں، اور اس لیے میری ہی بندگی کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اندر کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ شرک سے بچنے کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ شرک جو ہے یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی کون کون سی قسمیں ہیں، کیسے ہوتا ہے شرک۔ سب سے پہلے یہ ایک اصول ہے، وہ بات، وہ عمل، وہ فعل جو خالص اللہ کے لیے ہو، خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ کی کتاب کے مطابق جو عمل اور فعل جو خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اگر وہ ہم غیر اللہ کے لیے کریں گے، کسی
بے شک وہ فرشتہ ہو یا کوئی نبی ہو یا ولی ہو، کوئی بھی ہو، جو عمل ہم نے خالص اللہ کے لیے کرنا ہے، بندگی اللہ کے لیے کرنی ہے، ہمارا ماتھا جو ہے خالص اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، اور ہماری پکار جو ہے ما فوق الاسباب، ہماری پکار جو ہے وہ اللہ کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ اگر ہم کسی غیر اللہ کے آگے اپنی پکار لگائیں گے، اپنی حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے، اپنا ماتھا جو ہے ہم اپنے قبروں کے آگے جھکائیں گے، ہم اپنا ماتھا جو ہے بتوں کے آگے جھکائیں گے، ہم اپنا ماتھا جو سورج کے آگے ٹیکیں گے، جا ہم اپنا چاند کے آگے ٹیکیں گے، جا کسی اور تھڑے چبوترے کے آگے اپنا ماتھا ٹیکیں گے، اور اپنے نفع نقصان کا اختیار سمجھتے ہیں ان سے ڈریں گے، اپنے دل کے اندر خوف رکھیں گے، تو یہ اللہ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرانا ہے، جس کے آگے بھی ہم نے یہ فیل کیا، یہ عمل جھکنے کا فیل کیا، کسی کو پکارنے کا فیل کیا، پکارنا ہی غیر اللہ کو ما فوق الاسباب پکارنا ہی شرک ہے، سب سے بڑا شرک، جس کی مذمت جو ہے اللہ کی کتاب نے 12 آیتوں میں کی ہے۔ مالک فرماتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو بھی تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تو ایک قطمیر کھجور کی گٹھلی کا چھلکا جو ہے تو اس کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اب ان کو پکار کے دیکھو وہ تمہاری دعائیں نہیں سنتے۔ بلو سمعوا ما استجابوا لکم، فرض کر لیں آپ کہتے ہیں کہ وہ سنتے ہیں، ما استجابوا لکم، تمہاری وہ حاجت پوری نہیں کر سکتے۔ بَیَوْمَ الْقِیامَةِ یکفرون بشرککم، جہاں پہ مالک نے بتا دیا ہے کہ وہ قیامت والے دن اس شرک کا جو آپ شرک کر رہے ہیں اس کا انکار کر دیں گے۔ وہ کسی کو پکارنا اللہ کی کتاب کے مطابق جو سنتا نہیں ہے، جس کے پاس اختیار نہیں ہے، جس کے پاس اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، جس کو ما فوق الاسباب، جس کے پاس کوئی اسباب ہی نہیں ہے اس کو پکارنا، تو مالک فرماتا ہے پہلے تو وہ مردہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو وہ سنتے نہیں ہیں، انک لا تسمع الموتیٰ، وہ سنتے نہیں ہیں، اگر سن بھی لیں، فرض کر لیں آپ کہتے ہیں آپ کا عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، تو مالک فرماتا ہے کہ وہ آپ کی حاجت نہیں پوری کر سکتے، آپ کو جواب نہیں دے سکتے آپ کی بات کا۔ تو بَیَوْمَ الْقِیامَةِ یکفرون بشرککم، قیامت والے دن وہ آپ کے اس شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ بلا جو نبیوں کا مثل و خبیر، یہ وہ مال کے کائنات ہے، علیم و خبیر رب ہے جو آپ کو یہ بات بتا رہا ہے۔ اسی طرح سورہ یونس پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ یونس کے اندر مال کے کائنات نے شرک کرنے والوں کے عقیدے کا رد کیا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ سفارشی ہیں جن کو ہم پکارتے ہیں، جن کی ہم بندگی کرتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو پکارتے ہیں، لے جو کرے بونا اللہ زلفا، ہم اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ان کو پکارتے ہیں۔ اولاد اللہ ہی دیتا ہے، روزی اللہ ہی دیتا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، یہ درمیان میں ہمارے وسیلہ ہیں، سفارشی ہیں ہمارے۔ مالک فرماتا ہے سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ پاک ہے شرک سے جو تم کرتے ہو۔ یہ ساری باتیں درمیانی وسیلے واسطے، سفارشی کسی کو یعنی کہ پکارنا سفارشی بنا کے، قوم نوح جو ہے وہ 5 اللہ کے بندوں کو پکارتے تھے، اولیاء اللہ کو 5 کو، واد سوا، جاؤک، جگوس اور نصر۔ تو مالک آخر میں فرماتا ہے جب ان کو غرق کیا گیا اس قوم کو، پھر جن کو یہ پکارتے تھے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یہ پھر وہ ہستیاں اللہ سے ڈوبنے سے بچا کیوں نہیں سکیں، پھر اللہ کے آگے کیوں نہیں سفارش کی، کیوں قرب حاصل نہیں کیا اللہ سے، اللہ کے آگے ان ہستیوں نے آپ کو ڈبونے سے کیوں نہیں بچایا۔ پھر اللہ خالص بندگی چاہتا ہے کہ اللہ کی خالص کر کے بندگی کی جائے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اپنا دین جو ہے خالص کرتے ہوئے شرک سے پاک، ہر طرح کی آلودگی، اپنے ایمان کو صاف کرو شرک کی آلودگی سے، تو پھر جو ہے وہ جنت میں جانے کی امید رکھو۔
نہیں تو مالک کائنات نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، حتمی فیصلہ، کہ جس نے بھی شرک کیا وما باہ النار، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، اور جنت اس کے اوپر جو ہے وہ حرام کر دی گئی ہے۔ شرک اتنا یعنی کہ گناہ فعل ہے، اس سے ہر یعنی کہ لحاظ سے ہر صورت سے بچا جائے۔ تو ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے اندر آج ہم مسلمانوں کے اندر رہے ہیں جہاں پہ شرک ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پکارا جاتا ہے، اللہ کے بندے جو ہیں جن کو نیک سمجھتے ہیں، یہ قوم عبد القادر جیلانی کو، عبد القادر جیلانی صاحب کو، اور جتنے بھی اولیاء اللہ کو یہ دن رات پکارتے ہیں، آپ پیرا بوڑ سن دکھی دی فریاد بس در بے بغداد تیرا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دن رات پکارتے ہیں روزی کے لیے، یا رسول اللہ انظر حالانا، یا رسول اللہ اس میں کالانا، اور دن رات یا رسول اللہ بھر دو جولی میری، میں لوٹ کر نہ جاؤں گا خالی۔ یعنی کہ وہ کلمات جو پکار ہے جو خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ آج یہ مسلمان جو ہیں اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو دن رات پکارتے ہیں۔ مالک کائنات نے اس لیے اپنے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے لوگوں کو کہ اگر بالفرض محال میرے یہ چنے ہوئے بندے بھی شرک کر بیٹھتے، ان سے بھی شرک سرزد ہو جاتا، تو ان کا بھی سرمایہ مال جو ہے وہ ضائع کر دینا تھا میں نے۔ تو آج ہم جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، تو جو یہ لوگ جو شرک کرنے والے، یہ غیر اللہ کی پکار لگانے والے، تو ان کو چاہیے کہ اس کتاب سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ انبیاء کے سرمایہ مال کو ضائع کر دے گا تو ہم اور آپ کون ہیں کہ اس جنت کی امید کے اوپر اور جنت کی آس کے اوپر غیر اللہ کو پکارتے رہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے صالح بندوں کو پکارتے رہیں، اور امید رکھیں کہ آخرت کے اندر ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ یہ سنا دیا ہے۔ تو اگر ان سے بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، پکار جو ہے یہ عبادت نہیں ہے، پکارتے تو ہم لوگوں کو بھی ہیں، جو فلاں کو آواز دیتے ہیں، فلاں کو آواز دیتے ہیں، ان کو بھی جو پکارنا ہے۔ متحت الاسباب پکارنا، اگر کسی کے پاس کوئی اسباب ہے، وہ زندہ ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے، جو اللہ کا حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ زندہ لوگوں کو پکارنا متحت الاسباب یہ شرک نہیں ہے اللہ کی کتاب کے مطابق۔ ما فوق الاسباب، جو اسباب ہی نہیں رکھتا، نہ تمہاری بات سنتا ہے، نہ اس کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ بت کے پاس کوئی اختیار ہے، نہ مردہ کے پاس کوئی اختیار ہے۔ اللہ نے تو بانگ دہل اس مردہ لوگوں کو، اس فوت شدگان کو کے بارے میں جو بتا دیا ہے کہ یہ سنتے نہیں ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں ہے، جو ان کے پاس نہ جو سنتے ہیں نہ ان کے پاس اختیار ہے۔ ان کو پکارنا تو ایسا ہے جیسے کوئی بندہ پانی کے کنارے کے اوپر کھڑا ہو کے یہ کہے کہ آجا پانی میرے منہ کے اندر آجا، آجا پانی میرے منہ کے اندر آجا، تو قیامت تک کے لیے پانی جو ہے اس کے منہ کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو مالک کائنات نے تو اس عقیدے کی جڑ کاٹی ہے۔ کسی کو پکارنا ما فوق الاسباب، جو سنتے نہیں ہیں، جو جن کے پاس اختیار نہیں ہے۔ بہانہ یہ مارتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم بچے کو پکارتے ہیں وہ ہماری مدد کر دیتا ہے، ہم اس چھوٹے کو پکارتے ہیں، کسی اور غریب کو پکارتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ مدد کر دیتا ہے۔ تو آپ ولیوں کو پکارنے سے آپ ہمیں منع کرتے ہیں۔ اللہ کی کتاب روک رہی ہے کہ جو بندے آپ کی سنتے نہیں ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، وہ سنتے نہیں ہیں، ان کو نہ پکارو، نہ پکارو۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی کے اندر اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے رہے، کوڑیوں کو، بیماروں کو ٹھیک کرتے رہے۔ جب فوت ہو گئے، جب پھر لوگوں نے ان کو پکارنا شروع کیا، سورہ المائدہ کے اندر مالک فرماتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فقط ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد، ان کی ماں کو فوت ہو جانے کے بعد، تو مالک فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو الہ بنا لیا ہے۔ تو وہ تو فقط ایک مومنہ عورت تھی، نیک پارسا عورت تھی، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ایک میرے چنے ہوئے بندے تھے، نبی تھے، ایک بس رسول تھے۔ اب ان کو کیوں پکارتے ہو جو آپ کا نہ نفع کر سکتے ہیں نہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں؟
اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام جو زندگی کے اندر لوگوں کے کام آتے تھے، لوگوں کو باتیں بتاتے تھے، جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کو پکارنا اللہ نے منع کر دیا۔ اب ان کو کیوں پکارتے ہو؟ ان کو کیوں الہ بنا لیا ہے؟ نہ وہ آپ کا نفع کر سکتے ہیں، نہ وہ آپ کا نقصان کر سکتے ہیں۔ شرک جو ہے اس دنیا سے چلے کے جانے کے بعد اللہ کے نیک صالح بندوں کو پکارنا شرک ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی نہیں کرتے ہیں، ہم تو ان کو پکارتے ہیں سفارشی سمجھ کے، جا ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے صالح بندے ہیں، اللہ ان کی سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں ہے، اور ان کی اللہ ٹالتا نہیں ہے۔ تو اس عقیدے کے ساتھ یہ سارا کا سارا عقیدہ جو ہے یہ شرک کے اوپر مبنی ہے۔ اور اگلی بات، ہمارے خیال میں کہ یہ جہالت کی بنا پہ شرک کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کسی چیز کا، لیکن جہالت اس وقت ہوتی ہے، جہالت جو ہے جب ان کے پاس کوئی علم کی روشنی نہ ہو، جب تک ان کو کوئی بتانے والا نہ ہو۔ اللہ کی کتاب ہر گھر کے اندر موجود ہے، ان مسلمانوں کے اندر موجود ہے، ہر گھر کے اندر اس کو پڑھتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اور چوم چاٹ کے رکھ بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اتنا تو عقل رکھتے ہیں، اتنا شعور رکھتے ہیں کہ جو اہل توحید کی مسجد ہے اس کو چھوڑ کر آگے جو ولیوں کو پکارنے والے ہیں، نبیوں کو پکارنے والے ہیں، ان کے ادھر چلے جاتے ہیں۔ اتنی ان کو عقل ہے، اتنی سمجھ بوجھ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ولیوں کو نہیں مانتے، یہ ولیوں کو دادا دستگیر حاجت روا نہیں سمجھتے، اتنی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں یہ لوگ، لیکن جب یہ شرک کرتے ہیں ہمارے خیال میں یہ ہے یہ جہالت کی بنا کے اوپر شرک کرتے ہیں۔ جہالت نہیں ہے، آج ادھر پوری ڈٹھائی کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، پوری دلیل کے ساتھ، اور پوری دلیل کے ساتھ عبد القادر جیلانی صاحب کو غوث اعظم سمجھتے ہیں، اور پوری دلیل کے ساتھ جو ہے ان کے پاس دلیلیں ہیں، بے شک کمزور ہیں یا جیسے بھی ہیں، وہ اللہ کے بندے کو داتا سمجھتے ہیں، پوری دلیل کے ساتھ، پوری ڈٹھائی کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ جہالت نہیں ہے۔ اور ان کے علماء جو ہیں، مفتیان جو ہیں، جنہوں نے 10 سال جو ہیں مدرسے میں کام کیا ہے، پڑھا ہے 10 سال مدرسے کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جو ہے وہ ہمیں بخشائے گا، اس کی کرامتیں وہ بیان کرتے ہیں۔ فرشتے آتے ہیں عبد القادر جیلانی صاحب کے مرید کے پاس قبر کے اندر، مفتیان بیان کرتے ہیں، جو کہ عام یعنی کہ زمیندار جو ہے وہ مزدور بیان نہیں کرتا یہ باتیں۔ پوری ڈٹھائی کے ساتھ جو ہے انہوں نے اللہ کے بندوں کی بندگی کے اوپر لگایا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہر طرح کا شرک جو ہے اس سے بچنا جو ہے بے حد ضروری ہے، اگر آپ اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر اپنی بھلائی چاہتے ہیں۔ اللہ کی بندگی کرو خالص کرتے ہوئے، شرک سے پاک۔ تو باقی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کیونکہ ہر چیز کا مالک خالق اللہ ہے، اس لیے ایک انسان جو ہے عقل اور شعور رکھتا ہے، وہ نشانیاں اللہ نے بیان فرمائی ہیں، نشانی کے اوپر غور و فکر کرو۔ یہ دماغ جو ہے بھیجا جو ہے اللہ نے دیا ہوا ہے ہمیں، بار بار اللہ حکم دیتا ہے کہ اس عقل سے سوچو، یہ میری جو نشانیاں ہیں اس کے اوپر وہی غور و فکر، یعنی کہ وہی غور و فکر کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ عقل استعمال کرنی ہے، ہم عقل استعمال کرتے ہیں، ڈاکٹر بن جاتے ہیں، انجینئر بن جاتے ہیں، جب ادھر کا معاملہ آتا ہے تو اپنے خالق کو نہیں پہچانتے خالص کر کے، وہ اس کو کمزور سمجھتے ہیں، پھر ہمیں سفارشی کی ضرورت پڑتی ہے، پھر ہمیں کسی مدد کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ مردہ ہستی جو وہ سنتی ہے، ہمارے خیال میں ہمارا رب جو ہے جس نے پیدا کیا ہے ہمیں، ہمارے ساتھ محبت کرنے والا ہے، غفور و رحیم، الرحمن الرحیم، رحمان ہے، رحیم ہے جو مالک، وہ ہمارے خیال میں ہماری سنتا نہیں ہے۔ وہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ جو سنتے نہیں ہیں، وہ ہمارے خیال میں وہ سنتے ہیں۔ اللہ کی بات کو پشے پشت اور اپنے نفس کو الہ بنا لیا۔
بے شک کوئی بندہ دل سے اقرار کرے چاہے نہ کرے، کوئی نیت رکھے چاہے نہ رکھے شرک کرنے کی، کہتے ہیں ویسے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے ہیں، شرک جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، یہ کلمہ بھی زبان سے ادا کرتے ہیں، شرک کرنے والوں کی بخشش نہیں ہے، یہ بھی جانتے ہیں، لیکن شرک کرتے ہیں۔ شرک جو ہے وہ اگر وہ فعل بندہ سرزد ہو جاتا ہے، فعل یعنی کہ بندہ کرتا ہے لیکن وہ ارادہ نہیں رکھتا، اس کا ارادہ نہیں ہے، تو مالک کائنات نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے نفسوں کو الہ بنا لیا ہے، انہوں نے شیطان کو الہ بنا لیا ہے، انہوں نے اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا ہے۔ اپنے نفس کو کوئی بھی الہ نہیں کہتا، نہ کوئی نیت رکھتا ہے کہ نفس الہ ہے ہمارا، نہ کوئی زبان سے کہتا ہے کہ نفس ہمارا الہ ہے، نہ کوئی آج شیطان کو الہ کہتا ہے، نہ کوئی شیطان کو نیت رہتا ہے کہ ہم ان کو معبود مانیں شیطان کو، لیکن ہمارا مالک کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نفسوں کو الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، ان لوگوں نے شیطان کو الہ بنا لیا ہے، ان لوگوں نے اپنے احبار و رہبان کو رب بنا لیا ہے۔ وہ فعل جو اللہ کے ساتھ خالص تھا، وہ جب ہم نے اپنے نفس کے کہنے پہ اللہ کی بات کو پشے پشت رکھ کر اللہ کی حدود اللہ کو کراس کرتے ہوئے اللہ نے جو حدیں لگائی تھیں ان کو ہم نے اپنے نفس کے کہنے کے اوپر تار تار کر دیا، اور شیطان کے کہنے کے اوپر شیطان کا راستہ اختیار کر لیا اپنے رب کا راستہ چھوڑ کر، اور پھر حرام حلال جو ہے اپنے پیر و مولوی کے کہنے کے اوپر کر لیا، جو اللہ نے حرام چیز کی تھی وہ چیز اپنے پیر اور مولوی کے کہنے کے اوپر حلال کر لی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ وہ نیت نہیں رکھتے، وہ اقرار نہیں کرتے کہ احبار و رہبان ہمارے رب ہیں، مولا فرماتا ہے انہوں نے اپنا جو رب بنا لیا ہے۔ اس طرح اللہ کے احکامات اور اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اللہ کی حدوں کو کراس کرتے ہوئے جب اپنے پیر و مولوی کا حکم مانیں گے، اپنے نفس کا اپنا دل جو ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، یا شیطان کا راستہ اختیار کریں گے جو ان کو معبود بنانے کے مترادف ہے۔ بے شک ہم زبان سے اقرار کریں چاہے نہ کریں، ہماری نیت ہو چاہے نہ ہو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہوں نے جو فعل کیا ہے، انہوں نے اپنے نفس کو الہ بنایا ہوا ہے، انہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کرتے ہوئے شیطان کو جو الہ بنا لیا ہوا ہے، انہوں نے اپنے احبار و رہبان جو پیر اور مولوی ہے جو ان کے کہنے کے اوپر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر لیے ہے، اور جو اللہ نے حلال کیا اس کو حرام کر لیا، حدود اللہ کا انہوں نے پاس نہیں کیا، چھوڑ دیے، اللہ کی حدیں کراس کر دی ہیں، یہ ان کو رب بنانا ہے۔ بے شک کوئی زبان سے اقرار کرے یا نہ کرے۔ اس طرح ہر طرح کا جو شرک ہے اسے بچنا چاہیے۔ اگلی بات جو ہے، دوسری بات اس آیت کے اندر جو آپ کے سامنے پڑی ہے، اس کے اندر مالک فرماتا ہے اس کے ساتھ ہی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، نیک سلوک کرو۔ احسان والا سلوک جو ہوتا ہے بہت بہترین سلوک، سب سے بڑھ کر اچھا سلوک کرو۔ یہ بات مالک کائنات نے سورہ البقرہ کے اندر، جہاں پہ سورہ نساء کے اندر، سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر، یعنی کہ متعدد جگہ اپنی توحید کے ساتھ یہ شرک کی بات آئی ہے، اپنی جہاں بھی مالک نے بندگی کی بات کی ہے، ساتھ ہی والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرنے کی بات کی ہے۔ اچھا سلوک، بہترین یعنی کہ بہترین قسم کا سلوک جو ہے وہ کرنا ہے اپنے والدین کے ساتھ۔ اور یہ جتنی بھی صورتیں آئی ہیں، یہ جتنی بھی یعنی کہ جگہ یہ بات آئی ہے، یہ مشرکین والدین کے بارے میں ہے، جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، شرک کرنے والے والدین تھے۔ اس لیے سورہ عنکبوت کے اندر مالک فرماتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرنا ہے جب وہ آپ کو شرک کی طرف بلائیں۔ اس سے بات پتہ لگتی ہے کہ وہ
ایمان والے نہیں تھے، وہی شرک کی طرف بلائے گا نا، ایمان سے وہی روکے گا، شرک کرنے والا ہوگا۔ جب وہ آپ کو شرک کی طرف بلائیں گے تو پھر آپ نے اس کا انکار کرنا ہے، بس ایک بات کا۔ اور نہیں تو اپنے والدین کا جو ہے بہترین طریقے سے ان کے ساتھ جو ہے برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ ہر طرح کا ان کا خیال رکھنا ہے، کھانے کا، پینے کا، پہننے کا، ان کے اٹھنے کا، بیٹھنے کا، سونے کا، آرام کرنے کا، ہر لحاظ سے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر مالک فرماتا ہے کہ اگر دونوں ماں باپ یا ان میں سے ایک آپ کو بڑھاپے کی حالت میں ملے تو ان کے ساتھ ان کے آگے جو ہے آپ نے اف تک بھی نہیں کہنا، اف تک اونچی آواز میں بھی نہیں بولنا، ان کے آگے اپنی گردن جھکا کے، اپنی نظریں جھکا کے ان کے آگے جو رہنے اپنے والدین کے ساتھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاک آلود ہو اس کی ناک، 3 دفعہ جب بات فرمائی کہ خاک آلود ہو اس کی ناک۔ صحابہ کرام کو پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون؟ ہمارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا۔ اس لیے یہ اللہ کا حکم کہ والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کیا جائے ہر لحاظ سے، بے شک وہ ایمان والے ہوں، چاہے وہ شرک کا عقیدہ رکھنے والے ہوں، ان کو ایمان کی طرف بھی دعوت دینی ہے، ان کا ہر لحاظ سے، اگر نہیں مانتے تو ان کا ہر لحاظ سے ان کی خدمت کرنی ہے، ان کی یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ وہ احسان کرو۔ یہ بات جو ہے سورہ عنکبوت کے اندر آئی ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آیت جو ہے میرے بارے میں اتری ہے۔ ان کی والدہ جو تھیں انہوں نے یہ شرط لگا لی تھی کہ اگر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے، جو آپ نے دین مسلمانی والا اختیار کیا، اگر اس کا آپ کافر نہیں ہوتے، اس کا انکار نہیں کرتے تو میں جو ہے وہ کھاؤں پیوں گی نہیں، تو میں دھوپ کے اندر بیٹھوں گی، سائے کے اندر نہیں بیٹھوں گی۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نہ بڑا پریشان رہا، 3 دن وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ کرتی رہی، 3 دن اس نے نہ کچھ کھایا پیا اور برابر جو ہے وہ نا یعنی کہ میرے خلاف جو ہے مجھے روکتی رہی دین سے۔ تو آخر اس کو گشی طاری ہو گئی ایک دن، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی، ہمارا بھائی تھے ایک، انہوں نے اس کو پانی شانی پلایا، ان کو اٹھایا بٹھایا، کوئی کھلایا پلایا، کوئی ہوش میں آیا، ہوش میں آتے ہی اس نے بد دعائیں دینا شروع کر دیں، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے کہ میرے بارے میں اتری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے آنا میرے پاس ہی ہے، یہ بد دعائیں اگر مائی دیتی ہے تو دیتی ہے، کوئی بات نہیں، تو میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ نے اس کی بات شرک والی نہیں مانی، اگر جو آپ کو دین سے پھیرتی ہے پھر نہیں ماننا بات اس کی۔ آج بھی اگر کوئی ہمارے ماں باپ سے ہمیں روکتا ہے دین سے، صحیح بات سے، اللہ کی توحید سے، اللہ کی جڑا سچا دین ہے اسے روکتا ہے، صرف اس بات کا ان کا کہنا نہیں ماننا، یعنی کہ اگر وہ یعنی کہ کوئی بھی وہ بات ہے اللہ تعالیٰ کی جس سے کوئی ہمارا ماں باپ یا کوئی اور بھی ہو جو ہمیں منع کرے، ہم اللہ کی بات کو فوقیت دینی ہے، اللہ کی بات کو اولیت دینی ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، نہ کسی اکابر کی، نہ اپنے کسی ماں باپ کی، نہ بیوی کی، نہ بہن بھائیوں کی۔ جب وہ ہمیں اللہ کی بات سے انکار کرائے، اللہ کی بات کو یعنی کہ نہ ماننے کا ہمیں حکم دے یا نہ ماننے کا ہمیں کہے، اللہ کی بات کو فوقیت دیتے ہوئے، اولیت دیتے ہوئے اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اسی طرح موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کی والدہ نے بھی جب وہ گھر سے نکلے تو ان کے کپڑے تروا لیے حدیث کے مطابق، یعنی کہ کتابوں میں جو آتا ہے، اور ان کو گھر سے نکال دیا۔ جب وہ پہلی ہجرت کر کے حبشہ سے واپس آئے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے وہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے گئے۔ جو والدہ کا سلوک تھا وہ اپنی جگہ تھا، لیکن اس کا بیٹا تھا، اس کا سلوک اپنی جگہ تھا، وہ اپنی والدہ کو ملنے کے لیے گئے۔ اس طرح والدین کا جو یعنی کہ مقام ہے اللہ نے ہمیں بتایا ہے،
اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر لحاظ سے اپنے والدین کا جو ہے خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ اور اگلی بات اس آیت کے اندر جو مالک نے فرمائی ہے وہ یہ کہ رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے، جو تو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بھلائی کرنا، یہ اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کے اوپر بھی بڑا زور دیا ہے۔ مالک فرماتا ہے کہ لعنت اس بندے کے اوپر جو رشتے میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو توڑتا ہے۔ سورہ رات کے اندر آتا ہے کہ لعنت اس بندے کے اوپر جو رشتہ داری توڑتا ہے جس کو میں نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ روزی فراخ ہو جائے، رزق زیادہ ملے اور عمر جو ہے وہ لمبی ہو جائے، تو اب رشتہ داری جوڑو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، صلہ رحمی کرو رشتہ داروں کے ساتھ۔ اگر آپ نے صدقہ خیرات کرنا ہے، سب سے پہلے جو صدقہ خیرات وہ رشتہ داروں سے شروع کیا جائے۔ صدقہ خیرات جو ہے اگر رشتہ داروں کو دیا جائے گا تو وہ صدقہ خیرات بھی ہوگا اور صلہ رحمی بھی ہوگی، اس کا دورہ ثواب ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں اور ان کو یعنی کہ جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان جو ہیں اس کو توڑنے کا بھی حکم دیتے ہیں کہ توڑ دو رشتہ داریاں، چھوڑ دو ان کو، لیکن اللہ حکم نہیں دیتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ اور بیٹی دونوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے مکہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی وہ ایمان نہیں لے کے آئی تھی، وہ مکے رہ گئی۔ بعد میں کچھ عرصہ بعد اس کا دل چاہا کہ میں اپنی بیٹی کو مل کے آؤں، وہ بیٹی کو ملنے کے لیے مدینے گئی۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اس کا ایک ماہ تک اس کی میزبانی کی، اچھے طریقے سے اس کو رکھا، کھانا کھلایا، ہر طرح کا یعنی کہ لحاظ رکھا، اور بعد میں جب اس کا جی چاہا وہ مکے واپس آئی۔ یہ نہیں کہا کہ تو مشرک ہے، تو کیوں آئی ہے ادھر، جا چلی جا، گھر سے نکل جا، ایسا سلوک نہیں کیا اس نے۔ وہ مکے سے جب یعنی کہ اس وقت کے حالات جو تھے وہ یعنی کہ ایک ایسی سخت چیز تھی کہ جن لوگوں نے گھر سے نکال دیا تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اس کو یعنی کہ جو بھی وقت کے لحاظ سے اس کی یعنی کہ بہتر طریقے سے اس کی میزبانی کی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر آیات آتی ہیں کہ اگر آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دوستی نہ رکھو، یہ بھی بات آتی ہے۔ تو اس کا جو ہے، اس کی ونڈ جو ہے، یہ اس کا جو فرق، جو تفریق جو ہے وہ بھی اللہ نے بتا دی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی، اور وہ سورہ ممتنہ کے اندر، ممتنہ یہ غالباً 7 نمبر آیت ہے، مالک فرماتا ہے کہ میں آپ کو ان لوگوں سے حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے آپ کو گھر سے نہیں نکالا، جو آپ کے ساتھ جنگ نہیں کہی، آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کہی۔ میں منع کرتا ہوں ان لوگوں سے آپ کو کہ ان کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ وہ لوگ کون ہیں؟ جو آپ کو گھروں سے نکالتے ہیں، جو آپ سے جنگ کرتے ہیں، جنگ کا ماحول ہے، جنگی ماحول ہے، اور آپ کو مارنے کی، قتل کرنے کی یعنی کہ در پہ ہیں، ان لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی۔ باقی جتنے بھی آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست، آپ کے بہن بھائی جو ہیں، آپ کے محلے والے، پڑوسی جتنے بھی ہیں، اور اگر آپ کو وہ تنگ نہیں کرتے، آپ کو مارتے نہیں، آپ کو گھر سے نہیں نکالتے، آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اسلام، دین اسلام جو ہے اس کے اندر قطع کلامی تو ہے ہی نہیں، قطع تلقی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو قطع تلقی کا حکم دے۔ لیکن جن سے قطع تلقی کرنی ہے وہ آپ کے دشمن ہوں، جو آپ کو جن کے گھر سے نکال دیں، آپ کی جان کے در پہ ہوں، پھر ان سے دوستی نہیں رکھنی۔ اتنا ہی ان کا جتنا قصور ہے ان سے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، یہ بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ اگر یعنی کہ اس سے بڑھ کر آپ کسی سے زیادہ جو ہے زیادتی ظلم نہیں کر سکتے۔
جتنا آپ کو کسی نے تنگ کی ہے آپ کا بھی حق بنتا ہے، اگر معاف کر دیں، صبر کریں، وہ ایک آپ کا یعنی کہ اچھا عمل ہے۔ اگر آپ نے بدلہ لینا ہی ہے تو اتنا ہی لے سکتے ہیں جتنا اس نے قصور کیا ہے آپ کا۔ تو اس کے بعد یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے بعد یتامیٰ مساکین، یتیموں مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے باری باری یعنی کہ بیگانہ ہمسائے یعنی کہ جو رشتہ دار نہ ہوں ان کے ساتھ جو ہے یہ حسن سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ یہ سارے لوگ جو ہیں اللہ کے یتیم کا جو تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یتیم کی جو پاسداری کرے گا، یتیم کو پالے گا، جو اس کا جو جنت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ساتھ جو ہے جو دونوں انگلیاں کٹھی ایسے کر کے فرمایا کہ جنت کے اندر میرا اور اس بندے کا جو یتیم کا خیال رکھتا ہے، ان کو پالتا ہے اور ان کی کفالت کرتا ہے، جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا ایسے۔ اسی طرح مسکین جو ہے، اور مسکین جو ہے یعنی کہ وہ جس کو وہ کام بھی کرتا ہے وہ لیکن اس کی پوری نہیں اترتی، وہ مانگتا بھی نہیں ہے لیکن اس کے یعنی کہ گھر کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، خاص جو ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی، تو ان کو کھانا کھلانا، ان کا خیال رکھنا ابھی اللہ کا حکم ہے۔ اسی طرح پڑوسی رشتہ دار ہو، بیگانہ پڑوسی ہو، وہ اس کا خیال رکھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آتے تھے اتنا یعنی کہ پڑوسی کا مجھے خیال رکھنے کا حکم دیتے تھے کہ مجھے ایک دفعہ گمان ہونے لگ گیا کہ کہیں مجھے جو ہے میرے وراثت میں حصہ نہ دے دیں، ان کا حصہ جو ہے وراثت میں نہ رکھ دیں۔ تو اس طرح اللہ کی کتاب جو ہمیں دنیا کے اندر پیار والا، محبت والا دین اور پیار اور محبت والا معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیتا ہے اللہ۔ جس طرح اللہ خالص اپنے لیے اپنی بندگی خالص کروانا چاہتا ہے، اسی طرح دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معاشرے کے اندر پیار، محبت، آشائی اور نیکی کرنے کا ہمیں درس دیتا ہے، یعنی کہ پیار محبت بانٹنے کا درس دیتا ہے، نہ کہ مارنے کا، قتل کرنے کا، گھر سے نکالنے کا، یعنی کہ قطع تلقی کرنے کا، قطع کلامی کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہیں بھی نہیں یہ بات بیان فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یعنی کہ معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہر طرح سے احکامات جو ہے نازل فرما دیے ہیں۔ تو آگے مالا فرماتا ہے پھر اکڑ کے چلتا ہے، اکڑ رکھتا ہے، مغرور اور شیخی پکارنے والا، وہ اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ جو اکڑنے والا ہو، شیخی پکارنے والا ہو، متکبر ہو، غرور رکھتا ہو اپنے مال کا، اپنے اولاد کا، یا اپنے سرمایہ کا، یا کسی اور لحاظ سے، یا کسی کو وہ مال دیتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو جتاتا پھرتا ہے، یا اگر بخیلی کرتا ہے کسی کو دیتا نہیں ہے مال، یہ متکبرانہ انداز جو ہے مالک کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا شیخی بگاڑنے والے کو۔ یہ تھی وہ جو آج وہ دیا گیا تھا موضوع حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جن رشتوں کا ہمیں حکم جوڑنے کا دیا ہے، حسن سلوک کرنے کا، وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور اللہ کے ساتھ جو شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی خالص بندگی اللہ کا حق ہے، کیونکہ وہ ہمارا مالک خالق ہے، وہ آخرت کا اکیلا مالک ہے، تو حق رکھتا ہے اللہ کے خالص کر کے اس کی بندگی کی جائے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ سَائِرِ